اب میں صدر اجلاس فضیلت الشیخ محمد رحمۃ اللہ عمر حفظہ اللہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے صدارتی کلمات اور قیمتی نصیحتوں سے ہم اساتذہ، معلمین و معلمات اور طالبات کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین۔ محترم ذمہ داران مرکز، معلمین و معلمات، عزیز طلباء اور طالبات اور مہمانان نظام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے مرکز کے سالانہ اجلاس اصلاح البنات میں تقاریر سننے کا موقع عطا کیا۔ یقیناً آج کی سالانہ انجمن ہر اعتبار سے کامیاب رہی، کیونکہ انجمن میں جو تقاریریں ہوئیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ معلمین معلمات کا اخلاص، ان کا لگن اور طالبات کی محنت یہ ہمارے سامنے آج ظاہر ہوئی۔ جو بھی کام دینی ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص ہو، لگن ہو، اللہ کی مدد ہوتی ہے، مکمل ہوتا ہے۔ پڑھنا جو ہمارا علاقہ ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اسی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پڑھنا علماء کی قدر، مہمان نوازی کے لیے ایک شان ہے، انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ جن لوگوں نے ہمارے اسلاف پڑھنا میں تھے ان لوگوں نے علماء کی قدر کی، ان کی مہمان نوازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی نعمتوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ پڑھنا میں علماء کا ہونا انہی کی نیکیوں کا ایک ثمرہ ہے۔ تو پڑھنے میں بے شمار لوگوں نے نیکیاں علماء سے حاصل کی۔ انہی گھرانوں میں سے ہمارے معتمد عمومی دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظ اللہ کا گھرانہ ہے۔ پڑھنے کے اندر مہمان نوازی کے لیے، علماء کی قدر کرنے کے لیے مشہور تھا۔ میں نے خود دیکھا، میں بھی ان کے گھر کا بچپن میں مہمان رہا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی نیکیوں کی وجہ سے معتمد عمومی جو علم سے سرفراز ہیں، ان کا ارادہ، ان کا ادارہ ہمارے سامنے، یہ بھی ان کی نیکی ہے، ان کے ماں باپ کی نیکی، ان کے اسلاف کی نیکی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کے اسلاف نے جو مہمان نوازی کی، اللہ تعالیٰ نے مولانا کو، ان کے گھر والوں کو مدینہ الرسول دار الہجرہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کا موقع دیا۔ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے، اس کے علاوہ رشتہ داروں کو کئی سال تک مدینہ الرسول میں مہمان بن کے علم حاصل کرنے کا موقع آتا ہے۔ یہ پڑھنے میں یہ آپ کے گھرانے کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ جو بھی کام اخلاص سے رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو مولانا وہاں سے فراغت کے بعد اسی اخلاص کے ساتھ دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ادارے کی بنیاد ڈالی۔ مولانا کے اندر یہ شروع سے عادت تھی۔ جب میں مدراس میں تھا، مسجد اہل حدیث چار مینار میں امام تھا، 95 میں مولانا چھٹیوں میں مدراس آئے ہوئے تھے، مسجد میں ملاقات ہوئی۔ مولانا کی ایک عادت تھی تمام رشتہ داروں سے ملاقات کر کے جاتے۔ بات چیت کے دوران مولانا نے
مجھ سے پوچھا آپ کو جامعہ دارالسلام میں پڑھانے کے لیے موقع آیا، آپ نے کیوں چھوڑا؟ کئی مرتبہ انہوں نے کہا آپ یہی چاہتے تھے پڑھنے کے بعد جو علم کا جو مقصد ہے لوگوں میں عام کریں۔ اتنا ہی نہیں، مسجد سے باہر نکلے، مولانا ٹرپلیکن میں ان کے سسرالی رشتہ دار تھے، جانے کے لیے بس چڑھتے ہیں، بس چڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا تمہیں جو مادری علمی سے جو پیغام آیا اس پر غور کرو، مدرسہ اور عمر آباد بالکل قریب ہے آپ کے لیے۔ بہرحال مولانا اسی مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیے۔ آپ فارغ ہونے کے بعد جامعہ اسلامیہ سے آپ نے مادری علم کو ترجیح دی، استاذ کے حیثیت سے وہاں گئے، چاہے تو آپ دوسری جگہ جا سکتے تھے۔ عمر آباد جانے کے بعد آپ کا تعلق طلباء سے اس طرح گہرا تھا، یہ ادارہ جو قائم کیا گیا تھا ابتدائی مرحلہ تھا، بلڈنگیں نہیں تھی، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی سمر کیمپ میں چلے آئے، بہت سارے شاگرد تھے۔ آپ علماء سے محبت کرنے والے، علماء کو عمل کے میدان میں کام کرانے کے شوقین تھے۔ آپ کے ساتھ عمر آباد کے اساتذہ بھی آئے، عبداللہ مدنی حیدرآبادی بھی تھے۔ اس وقت اتنی عمارتیں نہیں تھی۔ مولانا نے تقریر کے دوران کہا تھا، کسے خیال تھا کہ ناولوں کے درختوں کے درمیان ایک علم کا پودا اگنے والا ہے؟ مولانا کے الفاظ، انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے جس طرح ناریل کے درخت پھل دیتے ہیں یہ ادارہ ضرور کامیاب ہوگا، اسی کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی مولانا نے حافظ میں بتایا اس کی کتنی شاخیں ہیں، کتنے ادارے ہیں، کتنے شعبہ جات ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ بڑے لوگوں کی دعائیں ہیں، پہلے چھوٹا ادارہ تھا، کتنی عبارتیں ہیں، کتنی اس کے شاخیں ہیں، کتنے شعبہ جات ہیں، ہر اعتبار سے ترقی کر رہا ہے۔ تو بہرکیف یہ ادارہ ابھی بہت ساری حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، کیونکہ ادارے کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی۔ جو اسلاف تھے انہوں نے ابتدائی مرحلے کو دیکھا، اگر آج وہ ہوتے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ عمر آباد میں جشن طلائی ہوا، اس موقع پر کاکا عمر ثانی علیہ الرحمہ بڑے شوق سے انہوں نے اسے چلایا۔ جشن طلائی کے موقع پر ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اکابر اساتذہ سے پوچھا عرب عجم کے شیوخ یہاں جمع ہوئے ہیں، آج کا جو ماحول عمر آباد کے اندر ہے کیا ہمارے اسلاف کو یہ معلوم ہوگا؟ کیونکہ ماں باپ کی نیکیاں اولاد یاد کرتی ہیں، انہیں خیال ہوتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، کیا ہمارے ماں باپ کو اس کی پتہ ہوگی، خبر ہوگی؟ یقیناً یہ ادارہ شیخ محترم کے والدین اسلاف کے لیے ایک صدقہ جاریہ، یہ جتنا ترقی کرتا جائے گا اتنا ہی صدقہ جاریہ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کے اسلاف کی قربانیاں، مہمان نوازی جو ہمارے سامنے ہے اور آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر عرب شیوخ کو مہمان بننے کا موقع دیا، پڑھنے کے اندر اس گھر کی ایک خصوصیت ہے، بے شمار خوبیاں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جس ادارے کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں یہ قابل فخر ادارہ ہے، یہ دن بدن ادارہ ترقی کر جا رہا ہے۔ اس کا جو نام رکھا ہے اس کے نام کے اندر بھی تاثیر ہے۔ میں نے خود غور کیا، جو طالبہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتی ہے، جس محلے میں رہتی ہے، محلے کے لیے مرکز بن جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر یہ شادی کر کے جاتی ہے وہ گھر خیری خیر ہوتا ہے لوگوں کے۔ بہرحال مرکز کا نام، مرکز کا کام، ذمہ داروں کا شوق، جذبہ، یہ اخلاص، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے،
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام وارث ہوتے ہیں، ماں باپ کی وراثت ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ علم کا ذکر کیا۔ باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی بادشاہ، بیٹے بھی کیا ہے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم کو علم دیا گیا۔ کون سا علم دیا گیا؟ پرندوں کی بولیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا۔ بعد کی آیتوں کے اندر واقعہ بیان کیا گیا، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، بڑا لشکر تھا، اس کے اندر جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جگہ پہنچے، چونٹیوں کے سردار نے بڑے لشکر کو دیکھا۔ چونٹی معمولی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو اتنا اونچا کر دیا، سارے لشکر کو دیکھتا ہے۔ لشکر کا یعنی چونٹیوں کا جو سردار ہے، دیکھتے ہوئے کہتا ہے اپنے اپنے دلوں میں چلے جاؤ، بڑا لشکر آتا ہے، بڑا لشکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو رون نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر مسکرائے۔ چونٹیوں کا واقعہ ہے، معمولی مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دینی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، آپ نے یہ کہا چونٹیاں اپنے دلوں میں، مچھلیاں سمندر میں دعائیں کرتی۔ چونٹیوں کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا موقع دیتے ہیں، کن کے لیے؟ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے جو تقاریر کی، انہی کی دعاؤں کا ایک نتیجہ تھا۔ فراغت کے بعد بھی ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں۔ بہر کہ بہت ساری باتیں ہیں، میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کہتے ہوئے ختم کرتے ہوئے میں ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع میں شریک ہو کر طالبات کے خطابات کا سننے کا موقع عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، طالبات کے اندر پڑھنے کا شوق جذبہ پیدا کریں، اور جو ادارے کے اگلے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو نظر بد سے بچائے، چونکہ ادارہ ہر اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، ہر میدان میں آگے ہے۔ گویا کہ ہندوستان کے علاوہ عرب کے اندر بھی اس کی شہرت ہے۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں جو بھی کام اخلاص سے، دعاؤں سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وألہمکم الصواب۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اپنی قیمتی نصیحت اور بہترین باتوں سے ہمیں مستفید فرمایا۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ سے خوب دین کی خدمت لیتا رہے، آمین۔ اجلاس میں شریک طالبات کے مابین اب انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میں فضیلت الشیخ ذمہ دار انجمن عبدالشکور عمری حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعامات کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ صدر اجلاس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بدست طالبات کے مابین انعامات تقسیم فرمائیں۔ تقسیم انعامات۔ قراءت کا خصوصی انعام حاصل کریں گی نازیہ پروین بنت بشیر الدین، ثالثہ کی طالبہ۔ اردو نظم کا پہلا انعام حاصل کریں گی صوبیہ بنت عبدالاحد۔ دوسرا انعام حاصل کریں گی اسماء بنت نذیر احمد۔ عالمیت کے اردو تقاریر کے انعامات۔ پہلا انعام حاصل کرے گی نازیہ بنت بشیر الدین۔ دوسرا انعام حاصل کریں گی حفیظ النساء فضیلت۔ تیسرا انعام حاصل کریں گی سمیہ بنت جیلانی۔ عالمیت کے سمیرہ بنت جیلانی۔ عالمیت کے اردو تقاریر کے اعزازی انعامات۔ سارہ بی بی بنت باجی پہلا انعام حاصل کریں گے۔
دوسرا انعام حاصل کریں گی سمیرہ بنت ابراہیم فضیلت. اور تیسرا انعام حاصل کریں گی اسماء بنت نذیر احمد. چوتھا انعام حاصل کریں گی جبینہ بنت ابراہیم. تیلگو تقاریر کے انعامات. پہلا انعام حاصل کریں گی رضوانہ بنت رفیع. دوسرا انعام حاصل کریں گی حنیفہ بنت علی صاحب. تیسرا انعام حاصل کریں گی ریشمہ بنت خالیہ. چوتھا انعام حاصل کریں گی عطیہ بنت سلیم. عربی تقریر کا خصوصی انعام حاصل کریں گی عائشہ کوثر بنت محمد قاسم. انگریزی تقاریر کے پہلا انعام حاصل کریں گی نیہا بنت تاج الدین. دوسرا انعام حاصل کریں گی شاکرہ بنت اسماعیل. ماڈرن کے اردو تقاریر کے انعامات. پہلا انعام حاصل کریں گی سمیہ بنت منیر الدین. دوسرا انعام حاصل کریں گی آفرین بنت جانی. تیسرا انعام حاصل کریں گی کبرامہ بنت عبد الحنان. چوتھا انعام حاصل کریں گی عافیہ بنت ظہیر. اردو ترانے کا پہلا انعام حاصل کریں گی سہانہ بنت خواجہ. دوسرا انعام حاصل کریں گی رقیہ بنت عبد الخالق. تیسرا انعام حاصل کریں گی سمیہ بنت منیر الدین. عربی ترانے کا پہلا انعام حاصل کریں گی کبرامہ بنت عبد الحنان. دوسرا انعام حاصل کریں گی سلیم النساء بنت ضیاء الرحمن. تیسرا انعام حاصل کریں گی عافیہ بنت ظہیر. مکالمے کا پہلا انعام حاصل کریں گی ریشمہ بنت خالیہ. دوسرا انعام حاصل کریں گے عائشہ بنت اعظم. تیسرا انعام حاصل کریں گی سمیرہ بنت جیلانی. ہدیہ تشکر پیش کریں گی عائشہ بنت اعظم عالم سال آخر کے طالبہ کونڈا پلی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وَإِسْتَعْدَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس کے توفیق سے انجمن اصلاح البنات کا سالانہ اجلاس اختتام پذیر ہوا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. بعدہ صدر محترم فضیلت الشیخ محمد رحمت اللہ عمری حفظہ اللہ کے ہم تمام شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا. ایسے موقع پر ہم ذمہ داران مرکز انجمن اور تمام معلمین و معلمات کو بھول نہیں سکتے کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے ہم ترقی کے منازل طے کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں تمام سامعین و سامعات کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی حاضری سے اجلاس کو کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. بارک اللہ فیک. اب ہم مرکز کی جانب سے صدر محترم کی خدمت میں ایک متواضع ہدیہ پیش کر رہے ہیں. صدر محترم سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ہدیے کو قبول فرمائیں اور شکریہ کا موقع عطا فرمائیں. میں
معتمد عمومی فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدینہ حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے صدر محترم کو تحفے سے نوازیں. اب آخر میں مرکز کا ترانہ پیش کریں گی فضیلت صالح عافر کی طالبات. بارک اللہ فیکم. مرکز کا ترانہ لکھنے والے استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ
جو آخری مرتبہ جب یہ ترانہ پڑھا گیا تو شیخ باحیات تھے مولانا حبیب الرحمن زاہد رحمہ اللہ۔ اب شیخ اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آخرت میں آپ کے منزل اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی سے جلسہ برخاست ہوتا ہے۔ میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، معلمین و معلمات کا اور خصوصاً صدر محترم کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازا۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جلسہ اسی سے برخاست ہوتا ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے جلسے سے آپ جا سکتے ہیں۔